والهيبة والثناء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أجلي أبدي ديمومي سرمدي لا أول له ولا آخر له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ضد له ولا مثل مثيل مماثل له لا وزير له ولا مبير له لا مانع ولا معطي إلا هو لا نافع ولا ضار إلا هو ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أحمد الأنبياء محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق سورۃ زمر کی آیت نمبر 73 کے ساتھ ہے۔ اس رکوع کی ابتدائی آیات پچھلے جمعۃ المبارک کو ان پر گفتگو کی گئی۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت مطلوب کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رب ذوالجلال لم یزل ولا یزال سے دعا گو ہوں کہ رب السماوات والارض مجھ ناچیز و عاجز کو حق اور سچ بیان کر سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ میرے دوستو، انسان کی سلامتی اور کامیابی اسی بات کے اندر ہے کہ بندہ اللہ تعالی کو راضی کر کے اپنی دائمی اور ابدی زندگی کو سنوار لے۔ کیوں؟ انسان کے مقصد تخلیق کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس طرح اللہ کو حق ہے پہچاننے کا، اس طرح اللہ کو پہچاننا ہے۔ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، اس طرح اللہ کی قدر کرنی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق کو، ان کا تمام تر تقدسات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، انسان جب اپنے اس مقصد کو لے کر چلتا ہے، کس مقصد کو کہ جس کی وجہ سے انسانیت کی اللہ نے بنیاد رکھی، میرے بھائیوں، جب انسان اس مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، اس کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے،
تو یہ انسان اپنی دائمی اور ابدی زندگی کو سنوار لیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا، بے راہ روی کا شکار ہو گیا، وہ جو انسانیت کی بنیاد کا مقصد تھا اس کو چھوڑ کر جب بندہ دوسری پگڈنڈیوں پہ چلنے لگتا ہے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بندہ دونوں جہانوں کے اندر ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کی زندگی انسان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، آپ بھی ان مشاہدات اور تجربات سے گزرے ہیں، لیکن شاید کبھی آپ نے غور کیا ہو نہ کہ انسان کو اس زندگی میں دو حصوں میں منقسم ہونا پڑتا ہے۔ وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا اس کے کچھ لمحات خوشی کے اندر گزرتے ہیں اور یا اس کی زندگی کے کچھ لمحات غمی کے اندر گزرتے ہیں۔ یا وہ انسان کسی چیز کی حصول کرنے میں، اس کو حاصل کرنے میں، اس کی حصول کی دوڑ میں اپنا وقت گزار دیتا ہے، اور یا کبھی انسان کسی چیز کے کھونے میں اور اس کے کھو جانے کے ڈر میں اپنی زندگی کے دن گزار دیتا ہے۔ انہی دو چیزوں کے اندر انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، چاہے وہ انسان غریب ہے، چاہے وہ انسان امیر ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ رعایا ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، انسان ان تقاضوں سے بالا تر نہیں ہے۔ تو جو ایام اس نے خوشی کے گزارے، وہ خوشی اسے ہمیشہ کی نہیں ملی، دائمی نہیں تھی، استقلال نہیں تھا اس کے اندر، استمرار نہیں تھا اس کے اندر، بلکہ وہ اس جہان کی طرح فانی تھی۔ کچھ دنوں کے لیے اس کا قلب، اس کی روح وہ پرمسرت رہی، اس کے بعد غموں نے آ کر ڈیرے ڈال دی، پھر غم آئے، پھر خوشی آئی، پھر غم آئے، پھر خوشی آئی۔ اس میں انسان کی زندگی کا دورانیہ پورا ہو گیا اور اسے اجل نے آ کر آواز لگا دی کہ تیرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اس کشمکش میں انسان نے زندگی گزاری۔ اب وہ انسان کہ جس نے آدھی زندگی اور آدھی زندگی کا کچھ حصہ اپنے آپ کو چیزوں کی پہچان کے اندر گزار دیا، چیزوں کو پہچانتے پہچانتے ان کو ٹٹولتے ٹٹولتے اس نے گزار دیا، وہ حصہ بھی اس کا بیکار چلا گیا، کیونکہ اس میں اس کو اپنا مقصود اور مطلوب نہ مل سکا۔ پتہ نہیں میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کہ ہاں وہ انسان کامیاب ترین انسان ہے، وہ انسان کامران ہے، وہ اپنی منزل کو پانے والا بامراد انسان ہے کہ جو دنیا میں اپنے مالک کو راضی کر کے اس کے بدلے میں جب اسے اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کر کے وہ اپنی دائمی زندگی کو کیا کر لے، خوشگوار بنا لے، اپنے لیے اس کو موزوں کر لے۔ اور جب انسان ناکام ہوتا ہے، انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر وہ اس چند خوشیوں کی خاطر جو اسے دنیا کے اندر حاصل ہوئی، وہ بھی ابدی نہیں تھی، دائمی نہیں تھی، عارضی تھی، ان خوشیوں پر اس نے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو قربان کر دیا۔ آج گناہگار گناہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ کبھی وہ اپنی منزل کی طرف نگاہ نہیں دوڑاتا۔ آج دھوکہ ہم نے اس جہان سے کھایا ہے، عارضی ہونے کے باوجود
ہم یہاں پر وہ کام کر رہے ہیں کہ اسی جہان کو ہم ابدی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہماری کوشش رائے گاں اور بیکار ہے۔ کیوں؟ کہ جس مالک نے اس جہان کو بنایا، جس مالک نے اس جہان کی بنیاد رکھی، وہ مالک خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایک وقت مقرر تک پیدا کیا ہے۔ زمین ایک وقت مقرر تک ہے، آسمان ایک وقت مقرر تک ہے، چاند اپنے مستقر پر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور سورج اپنی راہ پر جو گامزن ہے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہے۔ جب اس کو حکم مل جائے گا کہ آج تیرا وقت ختم ہو گیا ہے، تو نے طلوع نہیں ہونا، وہ نہیں ہوگا۔ کیوں ہم گمراہی کا شکار ہوئے؟ کیوں؟ اس جہان کے ساتھ ہم نے دل لگایا، اسی میں ہم نے اپنی جنت کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے یہاں سے تو آپ جنت کے طلبگار بنیں گے، جنت تو کسی اور جہان میں آپ کو ملے گی۔ اس جنت کو بناتے بناتے ہم نے حلال اور حرام کے اندر تمیز چھوڑ دی، ہم نے جائز اور ناجائز کے اندر فرق کرنا چھوڑ دیا، ہم نے تجارت اور سود کے مرتبے کو کھو دیا، ہم نے غیر اور اپنے کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیا، ہم نے مسلم اور غیر مسلم کو دھوکہ دینے کے اندر فرق نہیں کیا، ہم نے ایک ہی چھری رکھی اور اس کے نیچے ہماری خواہشات ہیں اور دوسروں کی زندگیاں ہیں، ان کو ہم کلتے گئے، ان کو ہم کاٹتے گئے اور اپنی زندگی کی ہم آبادی کا سوچتے گئے۔ تو دوسروں کی زندگیاں کاٹ کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو کراس کر کے ہم کس طرح اس جہان کے اندر خوشیوں کو اپنے سینے سے لگا سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ کہ جس رب نے اس دھرتی کو بنایا، جس رب نے اس جہان کو پیدا کیا، اس نے اس کے اندر اپنے اصول اور ضوابط بھی متعارف کروائے کہ اس طرح چلو گے تو تم چل پاؤ گے، اور اگر اس طرح نہیں چلو گے تو میرے حکموں کے سامنے تم بے بس ہو جاؤ۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود اور شداد جیسے آئے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے آئے، اپنے آپ کو اللہ کہنے والے آئے، پورے جہان پر حکومت کرنے والے آئے، 6 بر اعظموں پر اپنی حکمرانی کے چاند کو طلوع کرنے والے آئے، لیکن جب میرے مالک نے ان کو پکڑا تو اپنی ایک حقیر سی مخلوق ان کے لیے عذاب بنا دی۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے، یاد رکھو، فرشتوں کو نہیں اتارتا، اسے کوئی بڑے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو ایک چمڑی سے انسان کا کام کروا دیتا ہے، وہ تو ایک لنگڑا مچھر انسان کی ہلاکت کا سبب بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنے مال پر تکبر نہ کرو، اپنی جوانی پر غرور نہ کرو۔ تمہارا نسب اس وقت تک تمہاری کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتا جب تک تمہارے اندر تقوی نہیں آتا۔ تم چاہے آل رسول میں سے ہو، چاہے تم جتنے بڑے شہنشاہ کی اولاد کیوں نہ ہو، اگر تمہارے اپنے عمل صحیح نہیں ہیں، اگر تمہارا اعمال نامہ تمہارے عملوں سے خالی ہے تو کوئی نسبت تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ قرآن ایسے حقائق سے بھرا پڑا ہے، قرآن ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے، قرآن ایسی چیزوں سے پردے اٹھا اٹھا کر انسان کو سمجھاتا ہے کیا بندے ان قوانین کے تحت زندگی گزار جو تیرے مالک نے اس دھرتی میں رہنے کے لیے تجھے بیان کیے ہیں اور تجھے بھیجے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں۔ بہرحال پچھلے جمعۃ المبارک کو ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو بندے دنیا میں اپنی خواہشات کی مان کر گزارتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسا ہواہا وتمنى علی اللہ۔ اوے لوگو، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ من دان نفسا،
اپنے نفس کو وہ کنٹرول کے اندر رکھتا ہے، اور اسے جب وہ باغی ہونے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی لگام کو پکڑ کر اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پر چلاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس، یہ آدمی دانا ہے، عقل مند ہے، اور العاجز، بے وقوف آدمی وہ ہے کہ من اتبع نفسا، جو ہر وقت اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ ان النفس لامارہ